نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے تیسرے پارے کے چوتھے رکوع کی ابتدائی ایک آیت کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس خرچ کرنے کی وجہ سے جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے وہ کسی پر احسان نہیں جتلاتے اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کو آج موضوع سخن اس لیے بنایا گیا کہ ماہ ذی الحجہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوئے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض فرمایا، اور بعض ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کی طرف سے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کے احکام بھی عطا فرمائے اور اس عمل کو اپنے بندوں سے پسند بھی فرمایا۔ اسی ماہ مبارک میں حج کے فرائض انجام دیے جاتے ہیں، قربانی جو صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جانوروں کی قربانیاں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہیں پر اس ماہ مبارک میں ایک عظیم واقعہ رونما ہوا، جس کا تعلق خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اسی ماہ مبارک کی 18 تاریخ کو، بعض محققین کا تاریخ میں اختلاف ہے، مگر مہینہ یہی ہے، اور بعض محققین نے فرمایا کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مدینہ پاک میں سن 35 ہجری میں حالت مظلومیت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے بھوکے پیاسے رہ کر آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی شہادت کے حوالے سے اکابرین کے اقوال اور تحقیق کی روشنی میں پیغام پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ واقعات شہادت بیان ہوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت
اور ایمان لانے کے بعد آپ کی حیات مبارکہ کس انداز سے گزری، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے حوالے سے کن فضیلتوں کا تذکرہ فرمایا، آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کو کتنی مرتبہ جنت کی بشارت اور خوشخبری دی گئی، اور اسی طرح آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں کس طرح سے اسلام اور دین کی خدمت کی ہے، یہ جاننا، یہ سمجھنا اور یہ سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ خلفائے راشدین میں سے وہ خلیفہ جن کو ہم خلیفہ سوم کہتے ہیں، ان کی شخصیت کن عظمتوں کی حامل رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کو کیا مقام اور کیا منصب عطا فرمایا۔ یہ بات مسلم ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے کہ جنہوں نے ماتھے کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا اور حضور کی دعوت کو جنہوں نے قبول کیا اور اسی پر زندگی بھر قائم رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے مقام صحابیت عطا کیا، اور ایک ایسے مقام سے انہیں سرفراز کیا گیا کہ قیامت تک کوئی بھی کتنی بھی عبادت کر لے، کتنی بھی ریاضت کر لے، کتنا بھی مجاہدہ کر لے، کتنا بھی مراقبہ کر لے، کتنی بھی سخاوت کر لے، کتنی بھی ایثار و قربانی کر لے، کتنا بھی وہ عبادتوں میں اپنی راتوں کو گزارے، کتنے ہی حج کیوں نہ کر لے، کتنے ہی عمرے کیوں نہ کر لے، زمین بھر کر سونا خیرات کیوں نہ کر لے، وہ مقام صحابیت تو دور کی بات ہے۔ صحابہ کرام جس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، اس گھوڑے کی ٹاپ کو جو دھول لگتی تھی، اس دھول کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام صحابیت ہے۔ ان صحابہ کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں۔ اکابرین نے اپنی تحقیق کی روشنی میں بیان فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی، یہ صحابہ ان صحابہ سے افضل ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد میں بیعت کی ہے، اور وہ صحابہ جو میدان بدر میں گئے تھے، وہ صحابہ ان صحابہ سے افضل ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کی۔ ہزاروں صحابہ اس وقت تک ہو چکے تھے، مگر میدان بدر میں جن صحابہ نے شرکت کی، ان شریک ہونے والے صحابہ کی برابری فتح مکہ سے پہلے تک ایمان والے صحابہ عظمت و فضیلت کے حساب سے نہیں کر سکتے۔ صحابی ہیں مگر ان کا مرتبہ الگ ہے، ان کا مقام و مرتبہ الگ ہے۔ اسی طرح اکابرین تحقیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بدری صحابہ میں بدری صحابہ سے زیادہ افضل وہ صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جنہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ ان 10 صحابہ میں ان 4 صحابہ کا مقام الگ ہے، ان کی افضلیت الگ ہے، جن کو خلفائے راشدین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کا منصب الگ ہے، اور انہی خلفائے راشدین میں حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ آپ خلیفہ سوم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو
ایمان کے لیے وہ ابتدائی دور عطا فرمایا کہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں یہ صرف 3 اسلام لا چکے تھے، چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اور خواتین میں صرف ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکی تھیں۔ ان کو اگر ملا لیا جائے تو آپ کا نمبر 5واں ہوتا ہے، اور آپ ابتدائی دور کے مسلمانوں میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت چونکہ آغاز تھا اسلام کا، اور اس کے آغاز ہی سے ایمان والوں پر بڑی مصیبتیں ڈالی جاتی تھیں، ایمان لانے پر اذیتیں دی جاتی تھیں، ایمان لانے کی وجہ سے اپنے غیر بن جاتے تھے، ایمان لانے کی وجہ سے دوست دشمن بن جاتے تھے، اور جان لینے کے در پہ ہوا کرتے تھے۔ ان کی کوششیں ہوتی تھیں کہ کسی طرح ہمارے ظلم و ستم کی وجہ سے یہ دین کو چھوڑ دیں اور ہمارا مذہب پھر واپس سے اختیار کر لیں۔ جو لوگ اسلام لے آئے ان کی تاریخ گواہ ہے کہ کس طریقے سے ان پر ظلم کیا گیا، کس طریقے سے انہیں تکلیفیں دی گئی، کس طریقے سے انہیں پریشان کیا گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے کی دعوت دینے والے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ جب میرے آقا کے دست حق پرست پر آپ نے بیعت کی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں، میرے جو دوست و احباب ہیں، میرے جو ساتھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان تک اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچاؤں، ان تک آپ کی رسالت کا ذکر پہنچاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت مرحمت فرمائی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں سوچا کہ سب سے پہلے کسے اسلام کی دعوت دی جائے۔ عزیزان محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام دی جائے، کیونکہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقف تھے۔ وہ ایک طرف تاجر بھی تھے، دوسری طرف بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، برائیوں سے بچنے والے، بے حیائیوں سے دوری اختیار کرنے والے، ایک نرم دل والے اور سب کے لیے ایک نرم گوشہ رکھنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کے اندر بے شمار خوبیاں موجود تھیں۔ ان خوبیوں کا تذکرہ میں آپ حضرات کے سامنے ضرور کروں گا کہ اسلام لانے سے پہلے آپ کے اندر کیا خوبیاں تھیں اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا تحفظ فرمایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں، عثمان، میرے یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے دعوت اسلام پر لبیک کہا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کو میں نے قبول کر لیا ہے، اس لیے کہ وہ دعوت اچھی ہے، وہ دین سچا ہے، حضور جو باتیں سکھاتے ہیں، حضور جو قرآن پیش کرتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، حضور جو باتیں سکھاتے ہیں اس میں انسانیت کی خیر خواہی موجود ہے، بہترین تعلیم حضور دیتے ہیں، دیانت داری کی تعلیم دیتے ہیں، امانت داری کی تعلیم دیتے ہیں، سچ کہنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی جو کچھ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں دیکھا تھا اور جو کچھ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، وہ سب کچھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا اور فرمایا، اے عثمان، جن معبودان باطل کی پرستش کی جاتی ہے ان سے کسی قسم کے خیر کا نہ ہم مطالبہ کر سکتے ہیں، نہ ان سے ہمارے مطالبات پورے ہو سکتے ہیں۔
ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ہماری بات سن نہیں سکتے، وہ ہمیں کچھ دے نہیں سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوئی، اسلام سے محبت پیدا ہوئی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پہنچے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ نے دین کو قبول کر لیا۔ جب آپ کے بارے میں آپ کے گھر والوں کو اطلاع ہوئی تو آپ کے چچا حکم ابن ابی العاص اس نے آپ پر سختیاں شروع کی، آپ کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا، اور بار بار کہتا تھا کہ تم دین اسلام سے پھر جاؤ اور اپنے پرانے مذہب پر واپس آ جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے، آپ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ جب چاچا نے دیکھا تو آپ کو ایک کمرے میں قید کر دیا اور کہا کہ جب تک تم اسلام سے نہیں پھروگے اور جب تک تم اپنے پرانے مذہب کو قبول نہیں کر لوگے، یہ دروازہ تمہارے لیے کھلنے والا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی بات کہتے جاتے کہ جس دین کو میں نے قبول کیا ہے اب وہ میری زندگی بھر میرے ساتھ رہے گا، میری جان لی جا سکتی ہے، مجھ سے میرا ایمان نہیں لیا جا سکتا۔ جب چچا نے آپ کی استقامت دیکھی تو آپ کو پھر آزاد کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے، آپ سے علم حاصل کرنے لگے، قرآن کی جو آیتیں نازل ہوتی تھی وہ آپ سے سیکھنے لگے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اخلاق کی تعلیم لینے لگے، اچھے کردار کی تعلیم لینے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیتے تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز اسلام ہی سے، ابتدائے اسلام ہی سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کرتے تھے۔ آپ کے تقوی کی اگر ہم گفتگو کریں تو تاریخ بتاتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کس طرح کا تقوی موجود تھا، کس کمال کا تقوی موجود تھا۔ آپ کے ایثار و قربانی کی بات کریں، اس کے اندر بھی آپ کے اندر اس سے بھی کمال موجود تھا۔ آپ کی اگر سخاوت کی بات کریں تو کمال درجے کی سخاوت تھی، عبادت کی بات کریں کمال درجے کی عبادت تھی، تلاوت قرآن کی بات کریں کمال درجے کی تلاوت قرآن تھی۔ غرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ خوبیوں کا مالک بنایا تھا۔ یقیناً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیتوں میں شمار کیے جاتے ہیں کہ جن سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنی رضا کا اعلان فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کی ولادت کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے کہ آپ واقع فیل کے بعد کہ 5ویں یا 6 برس آپ پیدا ہوئے، عبد مناف میں جا کر آپ کا نسب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے وقت آپ کی عمر کم و بیش 35 سال تھی۔ آپ سابقین اولین میں سے ہیں اور مردوں میں ایمان لانے والے چوتھے شخص ہیں۔ آپ کے عقد میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں، شہزادی رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہزادی رسول حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں۔ یہ ایک ایسا شرف ہے جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ نے 2 ہجرتیں کی ہیں، یہ دونوں واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے 2 ہجرتیں کی ہیں، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی، دوسری مدینہ پاک کی طرف کی۔ آپ غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے، لیکن غزوہ بدر کے مال غنیمت میں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو حصہ عطا فرمایا۔ آپ محرم سن 24 ہجری میں خلیفہ مقرر کیے گئے۔ آپ کا عہد خلافت کچھ کم و بیش 12 سال رہا۔ ذی الحجہ 35 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 82 برس کی تھی۔ مختلف اوقات میں آپ نے 7 خواتین اور بعض کے نزدیک 8 خواتین سے نکاح فرمایا۔ آپ کے 9 صاحبزادے
اور 8 صاحبزادیاں تھیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور فضیلتیں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ خوبیاں موجود تھیں۔ آپ نے سخاوت کی، حضور نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، آپ کی عبادتوں کی فضیلتیں بیان کی گئی، آپ کے تقوی کی فضیلتیں بیان کی گئی، آپ کے ایثار و قربانی کی فضیلتیں بیان کی گئی۔ اگر ہم احادیث پڑھیں گے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی فرامین ملتے ہیں، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ وہ صحابی ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنتی ہونے کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں، کیونکہ آپ نے ایسے عمل کیے اہل ایمان کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر ایسے عمل کیے ہیں اور ایسی قربانیاں پیش کی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے ساختہ اپنی زبان مبارک سے آپ کو کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں دی ہیں، کئی مرتبہ جنت کی خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں۔ مگر اس کے باوجود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ جنت کی خوشخبری سننے کے بعد آپ کے عمل میں کوئی کمی نہیں آئی، آپ کے اخلاق میں کوئی کمی نہیں آئی، آپ کی سخاوتوں میں کوئی کمی نہیں آئی، آپ کے ایثار و قربانی میں کوئی کمی نہیں آئی، آپ کی عبادتوں میں کوئی کمی نہیں آئی، آپ کے تقوی میں کوئی کمی نہیں آئی، آپ کے خوف خدا میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ ان چیزوں میں اور اضافہ ہوا، اور زیادہ آپ اور زیادہ سخاوت کرنے لگے، اور زیادہ عبادت کرنے لگے، اور زیادہ تقوی و پرہیزگاری میں اپنی زندگی گزارنے لگے۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ مختصر سے وقت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکمل فضائل بیان کرنا مجھ جیسے حقیر کے لیے ممکن نہیں ہے، اور مجھ جیسا حقیر ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے علماء مختصر سے وقت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا محاصرہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں آپ کی بیان فرمائی ہیں انہی کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ پھر آپ کی حیات مبارکہ، آپ کا جینا، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی سخاوت، آپ کی قربانیاں، آپ کی شہادت، یقیناً یہ بہت بڑا تذکرہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ مگر مختصر سی باتیں، ضروری اور اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ ہی میں شہادت کی خوشخبری عطا فرما دی۔ بعض ایسے صحابہ رہے جن کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے شہادت کی خوشخبریاں بیان فرما دی ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کچھ اور صحابہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ان کی زندگیوں میں ان کے ساتھ جو معاملات ہونے ہیں حضور نے اس کا تذکرہ فرما دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ امام ترمذی اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ احد کا پہاڑ مستی میں آ گیا، احد کا پہاڑ جھومنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے احد کے پہاڑ جھومنا بند کر دے، استقامت کے ساتھ ہو جا، اس وقت تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بیان فرما دیا۔ صدیق تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 2 شہید حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی روشنی میں، حالانکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 سال کی عمر میں شہید ہوئے ہیں، 82 سال کی عمر میں شہید ہوئے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کا ایک حصہ گزارنے کے بعد شہید ہوئے ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دیا کہ یہ دو شہید ہیں جو تیرے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور ان میں ایک صدیق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور آپ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ انصار کے ایک باغ میں داخل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر رفع حاجت فرمائی اور مجھ سے فرمایا، اے ابو موسیٰ دروازہ باغ کا بند کر دو اور میری اجازت کے بغیر یہاں کوئی داخل نہ ہو۔ ایک شخص آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ابو بکر۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق آئے ہیں جو اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ان کو آنے دو اور ان کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، میں نے ان کو جنت کی بشارت دے دی، دروازہ بند ہوا۔ پھر دوسرے صاحب آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا عمر ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ان کو بھی اندر آنے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ داخل ہوئے۔ میں نے عرض کیا اے عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اور جب وہ اندر داخل ہو گئے، اس کے بعد میں نے پھر دروازہ بند کیا، پھر دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی، میں نے پوچھا کون ہے؟ تو باہر سے آواز آئی عثمان ہوں۔ حضور کے پاس گیا، میں نے عرض کیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان آئے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے لیے دروازہ کھول دو اور وہ جس آزمائش میں گرفتار ہوں گے اس کے بدلے ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو بھی صحیح فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف جنت کی بشارت ہی نہیں دی، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے امام ترمذی شریف میں یہاں تک روایت کرتے ہیں، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور جنت میں میرے رفیق عثمان ہوں گے۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے اور یہ آپ کا منصب ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دور میں بھی بغض کرنے والے تھے، بغض رکھنے والے تھے، جیسے آج کے دور میں بھی آپ سے بغض رکھا جاتا ہے، آپ سے حسد کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے سامنے آپ کا نام پیش کر دیا جائے تو بعض ایسے آپ سے نفرت کرنے والے، آپ کے ایسے گستاخ بھی بعض ہیں کہ جو آپ کے نام کو سننا بھی پسند نہیں کرتے، مگر وہ لوگ اپنی عاقبت کی فکر کریں، وہ لوگ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج جو لوگ ان کے نام سے نفرت کرتے ہیں اور جن کی محبت میں وہ زندگی گزارتے ہیں، انہوں نے اپنے رشتے، اپنے بچوں کے رشتے، اپنے پوتوں کے رشتے کس طریقے سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں کیے ہیں، انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا۔ ایک شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں بغض رکھتا تھا، وہ مر گیا، نماز جنازہ کے لیے لایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو زبیر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت جابر نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ اس کی جنازہ پڑھائیں، لیکن آپ نے اس کی جنازہ نہیں پڑھی۔ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کی جنازہ ترک کی ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں اس کی جنازہ کیوں پڑھاؤں، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ عزیزان محترم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے پیکر تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بے شمار اور بہت زیادہ ادب کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر تھا اور اتنا زیادہ تھا کہ آپ کے اس تعلق کا بیان اہل سنت کی کتابوں میں تو ملتا ہی ہے۔ ایک کتاب ہے جس کے مصنف مجلسی ہیں اور انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاتون جنت سے نکاح کی خواہش لے کر حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے علی نکاح کے لیے کیا انتظام ہے؟ عرض کرنے لگے حضور کچھ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ زرہ کیا ہوئی جو تمہیں دی گئی تھی؟ آپ نے عرض کیا وہ میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا اسے فروخت کرو، اس کی قیمت لے کر آؤ تاکہ میں تمہارے اور اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے ایسا انتظام کروں جو تمہارے لائق ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں زرہ لے کر بازار میں گیا اور اسے عثمان ابن عفان کے ہاتھوں 400 درہم کے عوض فروخت کر دیا۔ جب میں نے آپ سے درہم لے لیے اور آپ نے مجھ سے زرہ لے لی تو آپ نے مجھ سے کہا کہ اے علی کیا میں زرہ کا آپ سے زیادہ ضرورت مند نہیں اور آپ مجھ سے زیادہ درہم کے ضرورت مند نہیں؟ تو میں نے کہا ہاں۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے علی یہ زرہ میری طرف سے آپ کی خدمت میں تحفہ ہے۔ تو میں زرہ اور درہم لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور زرہ اور درہم حضور کے سامنے رکھ دیے، اور جو کچھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ معاملہ کیا تھا وہ میں نے حضور کو بتلا دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں وہ میں نے حضور کو بتلا دیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے لیے دعا فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے ایک امام ہے امام کلینی، وہ اپنی مشہور کتاب الکافی میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا صبح کے وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ حضرت علی اور ان کے آوان و انصار ہی کامیاب ہیں۔ پھر شام کے وقت ایک منادی ندا کرتا ہے اور کہتا ہے عثمان اور ان کے آوان و انصار کامیاب ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار سے آپ کا بڑا گہرا تعلق تھا اور اہل بیت اطہار کی نظر میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مقبول اور بہت زیادہ محبوب شخصیتیں تھیں۔ یہ باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، جو لوگ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے شک و شبہ میں گرفتار ہیں، ان کے تعلق سے غیر غلط نظریات رکھتے ہیں، انہیں یہ پتہ چلے کہ جن اہل بیت اطہار سے ہم محبت کرتے ہیں وہ اہل بیت اطہار کا تعلق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت مضبوط تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ان اہل بیت اطہار سے بڑا مضبوط تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدہ سکینہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے زید ابن عمر ابن عثمان کے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت امام حسین کی ایک دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرپوتے محمد ابن عبداللہ ابن عمر ابن عثمان کے ساتھ ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت آبان کا نکاح حضرت عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب کی صاحبزادی ام کلثوم کے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت عثمان کے پوتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے مروان ابن آبان ابن عثمان کا عقد حضرت حسن مثنیٰ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم ابن حسن مثنیٰ ابن امام حسن کے ساتھ ہوا ہے، جن سے ایک صاحبزادے حضرت محمد ابن مروان پیدا ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا گہرا تعلق تھا، اور آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی گزاری ہے۔ آپ کو
صاحب الحجرتین کہا جاتا ہے، دو ہجرت والے۔ آپ نے دو ہجرتیں فرمائی ہیں۔ پہلی ہجرت آپ نے حبشہ کی طرف کی، جب کفار مکہ نے مکے میں رہنا دشوار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہجرت کا حکم دیا، حضور نے حبشہ جانے کا حکم دیا۔ جب صحابہ حبشہ جانے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہلیہ کے ساتھ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی اور سلسلے میں یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی شہزادی رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا عقد نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت ہوا تھا جب ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے اپنے باپ کی ضد میں آ کر اور باپ کے غصے میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور پھر انہی کے ساتھ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ ہجرت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کا جو نجاشی بادشاہ تھا وہ بہترین انسان تھا، نرم دل تھا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا، جو بھی حبشہ جاتا اس کا وہ استقبال کرتا اور انہیں سکون سے وہاں پر رہنے دیتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کے ساتھ ہو، یقیناً عثمان حضرت لوط علیہ السلام کے بعد وہ پہلے شخص ہیں جس نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ کچھ وقت آپ حبشہ میں رہے، اس کے بعد جب واپس تشریف لائے، مکہ تشریف لائے، پھر کچھ وقت کے بعد مدینہ پاک ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت، آپ نے مدینہ پاک کی ہجرت کی، اور جب مدینہ پاک کی ہجرت کی تو ان کو صاحب الہجرتین کہا جانے لگا، یعنی دو مرتبہ ہجرت کرنے والے۔ اسی طرح آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو نورانی بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں آئی ہے۔ واقعہ یہ ہے، میں نے بتا دیا کہ مکۃ المکرمہ میں آپ کا نکاح بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ یہ ایک بیٹی آپ کے ساتھ رہنے لگی، اور جب آپ نے مدینہ پاک ہجرت کی تو سن 2 ہجری میں اس طرح کا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں میدان بدر جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بعض لوگ آپ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں کہ عثمان غنی بدر کے میدان میں نہیں گئے، وہ بدری صحابی نہیں ہے۔ تو آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ پاک رکنے کا حکم دیا تھا اور ان کو میرے آقا نے بدر سے جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا سارے صحابہ کے برابر آپ کو حصہ دیا۔ حصہ دینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کچھ آپ کو تحفہ دے دیا جائے، حصہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ عثمان تم بدر میں آئے تو نہیں، مگر بدر میں جتنے شریک تھے ان کے برابر اللہ تعالیٰ نے تمہیں شریک ہونے کا ثواب بھی عطا کیا ہے۔ اور حضور کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ رشتوں کی بنیاد پر نہیں ہوتے، اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان بدر سے حاصل ہوئی مال غنیمت کا حصہ دیا ہے تو یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے عطا کیا ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان بدر میں جانا بھی مصطفیٰ کے حکم سے تھا اور مدینے میں رکنا بھی مصطفیٰ کے حکم سے تھا۔ یہاں پر آپ اپنی مرضی سے نہیں رکے، رکنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی اہلیہ محترمہ شہزادی رسول بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت علیل تھی، سخت بیمار تھی، ایسی بیمار تھی کہ ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں روکا اور اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مدینے میں روکا تاکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ رہیں۔ ادھر صحابہ میدان بدر پہنچے ہیں اور ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں موجود ہیں۔
وہاں بدر کی لڑائی ہو رہی ہے، یہاں پر بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، بہت زیادہ بگڑ گئی، یہاں تک کہ میدان بدر سے ایک صحابی مدینے والوں کو اس بات کی خوشخبری دینے کے لیے آئے کہ 313 صحابہ نے میدان بدر میں فتح حاصل کی ہے۔ جب وہ مدینے پاک پہنچے ہیں یہ خوشخبری لے کر، اور اس وقت میں بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ ہو چکی تھی، اور آپ کی تدفین کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ لوگ واپس ہو رہے تھے۔ ایسے وقت میں میدان بدر کی خوشخبری دی جا رہی تھی اور اس میں فتح کی خوشخبری دی جا رہی تھی۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان بدر سے واپس ہوئے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ مغموم دیکھا، تو اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کیا، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کے دو نور آپ کو ملے ہیں، مصطفیٰ کے دو چہیتی بیٹیاں آپ کے عقد نکاح میں آئی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سن 2 ہجری میں بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور پھر سن 9 ہجری میں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، سن 2 ہجری میں بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، معاذ اللہ میری غلطی ہوئی ہے، اور سن 9 ہجری میں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ جب بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت سیدنا، روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے یہ بات کہی تو آپ نے اس بات پر انکار کر دیا۔ فاروق اعظم حضور کی خدمت میں پہنچے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ سوچا تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، عمر اللہ چاہے گا تو حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر عطا کرے گا، اور عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی عطا کرے گا۔ چنانچہ حضرت حفصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئی اور آپ ام المؤمنین بنی، اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی۔ اس کے بعد میں نے بتایا کہ 9 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اس کے بعد آپ نے چند اور نکاح بھی فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک پر جتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ آپ کی سخاوت کے واقعات مشہور ہیں کہ غزوہ تبوک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر آپ نے 100 اونٹ کرتے کرتے 950 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ آپ نے دیے، کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ کتنا اہم معرکہ ہے، یہ کتنا اہم غزوہ ہے، رومیوں کے ساتھ لڑائی کرنا ہے، اور رومی پہلے ہی سے کہیں سے جنگ جیت کر آئے تھے، ان کے حوصلے بڑے بلند تھے، اور یہاں حالت یہ تھی کہ یہاں پر فقر و فاقہ کا دور چل رہا تھا۔ ایسے وقت میں 950 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، 50 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ، اور بعضوں نے کہا کہ 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ آپ نے دیے، 50 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ آپ نے دیے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 1000 دینار کی تھیلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں پیش کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تھیلی کو لیا تو میرے آقا کبھی اس تھیلی کو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں کرتے، کبھی اوپر سے نیچے اس طریقے سے کرتے رہتے، اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے میرے آقا ارشاد فرماتے کہ اب عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں خریدا اور ان کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کروایا۔ یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب حضور نے فرمایا کہ مسجد نبوی شریف ایمان والوں کے لیے تنگ پڑ رہی ہے، نمازیوں کے لیے چھوٹی پڑ رہی ہے، کوئی ہے جو فلاں سے زمین کا فلاں حصہ خرید کر دے دے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان سے وہ زمین خریدی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کر دیا، پیش کر دیا۔ یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، لوگ کھانے کے لیے پریشان ہونے لگے، غلہ کسی کے پاس نہیں، اناج کسی کے پاس نہیں۔ ایسے وقت میں 100 اونٹ مدینے پاک میں ساز و سامان کے ساتھ، غلے اور اناج کے ساتھ بھر کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینے میں آئے۔
مدینے کے بڑے بڑے تاجر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، سوال کرنے لگے عثمان بیچو گے؟ کہا کتنی قیمت دو گے؟ کہا 1 کا 2 دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بڑا خریدار موجود ہے۔ انہوں نے کہا 1 کا 3 دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بڑا خریدار موجود ہے۔ انہوں نے کہا 1 کا 4 دیں گے۔ آپ نے فرمایا اس سے بڑا خریدار موجود ہے۔ سب ایک دوسرے کے چہرہ دیکھنے لگے، سارے خریدار وہیں موجود تھے۔ پوچھا عثمان ہم سے بڑا خریدار کون ہے؟ تو فرمانے لگے وہ میرا رب ہے جو 1 کا 10 مجھے عطا فرماتا ہے۔ تم اتنا دے نہیں سکتے اور میں تمہیں یہ سامان دے نہیں سکتا۔ اعلان فرمایا پورے مدینے میں کہ اے مدینے کے غریبوں، اے مدینے کے محتاجوں، جس کو سامان کی ضرورت ہے، اناج کی ضرورت ہے، غلے کی ضرورت ہے، وہ غلے سارے میرے پاس موجود ہیں، جسے جتنی ضرورت ہے لے کر چلے جاؤ۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے۔ بہت باتیں ہیں آپ کے تعلق سے بیان کرنے کی۔ آپ نے خود ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت ابو ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن عساکر نے اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا، میں عثمان کے پاس آیا، اس وقت آپ محصور تھے، یعنی آپ کو بند کر دیا گیا تھا آپ کے گھر میں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے 10 خصلتیں عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلی خصلت یہ ہے میں اسلام لانے والا چوتھا شخص ہوں۔ دوسری میری خصلت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کی شادی مجھ سے کی۔ تیسری بات، جب ان کی وفات ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی میری نکاح میں دی۔ چوتھی خصلت میری ہے میں نے کبھی گانا بجانا نہیں کیا۔ پانچویں خصلت ہے میں نے کسی برائی کی تمنا اور خواہش نہیں کی۔ چھٹی خصلت ہے جب سے میں حضور سے بیعت کی ہے اپنا دایاں ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگایا، سیدھا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ ساتویں خصلت ہے اسلام لانے کے بعد میں نے ہر جمعہ کو غلام آزاد کیا، اگر میرے پاس اس دن کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس کے بعد آزاد کر دیتا۔ آٹھویں خصلت یہ ہے زمانے جاہلیت اور اسلام لانے کے بعد میں نے کبھی بدکاری نہیں کی۔ میری 9ویں خصلت ہے میں نے کبھی چوری نہیں کی، نہ زمانے جاہلیت میں اور نہ اسلام لانے کے بعد۔ 10ویں خصلت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے مطابق میں نے قرآن کریم کو جمع کیا ہے۔ میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ ایمان لانے سے پہلے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوبیوں کے مالک تھے اور بہت زیادہ خصوصیات کے مالک تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول بھی مشہور ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر جب آپ مکۃ المکرمہ گئے تھے مشرکین سے بات کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا تھا اے عثمان تم کعبے کا طواف کر لو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک طواف نہیں کر سکتا جب تک اللہ کے رسول کعبے کا طواف نہ کر لیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس آنے کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ عثمان تمہارے تو بڑے اچھے دن گزرے ہوں گے، تم نے طواف ادا کر لیا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، علامہ ابن قیم ان الفاظ میں ان کے جواب کو بیان فرماتے ہیں، تم نے میرے بارے میں بہت برا گمان کیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر میں مکے میں 1 سال بھی رہتا اور حضور حدیبیہ میں تشریف فرما رہتے تو میں ہرگز کعبے کا طواف نہ کرتا جب تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے کا طواف نہ کر لیتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی خوبیاں ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن کن کارناموں کو انجام دیا ہے، امام سیوطی نے عسکری کی کتاب الاوائل سے ان چند امور کا ذکر فرمایا جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ہوئے ہیں۔ آپ نے لوگوں کے لیے جاگیریں مقرر فرمائی، آپ نے جانوروں کے چرنے کے لیے چراگاہیں مقرر کی، آپ نے حکم دیا کہ تکبیر کے وقت آواز نیچی رکھو، اذان کی طرح بلند آواز سے تکبیر نہ دی جائے۔ مسجدوں میں خوشبو جلانے کا رواج آپ کے زمانے سے شروع ہوا۔ جمعہ کے خطبے کے اذان سے پہلے ایک اور اذان کا آپ نے اضافہ کیا۔ سب سے پہلے آپ ہی نے مؤذنین کی تنخواہیں مقرر فرمائی، سب سے پہلے آپ ہی نے لوگوں کو از خود زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا، اور آپ سب سے پہلے ایسے خلیفہ ہیں جو اپنی والدہ کے حیات میں خلیفہ منتخب ہوئے۔ اور اسی طرح آپ کے ساتھ ایک اور بات مشہور ہے
کہ آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. آپ کتابیں پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی تفصیل ملے گی. آپ نے جس طریقے سے قرآن کو جمع فرمایا ہے، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جو آیات یا قرأت تواتر سے ثابت ہوئیں وہی اس قرآن میں درج کی گئیں. جن آیات کی تلاوت منسوخ ہو چکی تھی اس کو اس میں درج نہیں کیا گیا. آیات اور صورتوں کو مرتب کیا گیا جیسا کہ آج ہمارے سامنے موجودہ قرآن میں ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو قرآن موجود تھی اس میں آیات تو اسی ترتیب سے تھی مگر صورتوں کی ترتیب نہیں تھی. اس میں نقطے اور اعراب لگانے سے گریز کیا گیا تاکہ عبارات مختلف وجوہ قرأت کے متحمل ہو سکے. اسی طرح پانچویں بات، قرآن کریم کے علاوہ کسی اور لفظ کے درج کرنے سے گریز کیا گیا. مثلاً بعض صحابہ کے پاس جو قرآن کریم تھا اس میں بعض ناسخ و منسوخ آیتیں تھیں اور قرآن کریم جمع کرنے کا آپ نے 4 شخصیتوں کو حکم دیا تھا. حضرت زید ابن ثابت، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت سعید ابن عاص، حضرت عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان کے ساتھ میں آپ نے قرآن کریم کو جمع فرمایا. آپ کی شہادت کے جو واقعات ہیں، آپ کے خلاف آپ نے 12 سال دور خلافت میں اپنی زندگی گزاری ہے، یعنی آپ کا دور خلافت 12 سال تک رہا. 6 سال تک بہت زیادہ فتوحات ہوتی رہیں مگر بعد کے 6 سال بڑی مشقت میں، بڑی مصیبتوں میں گزرے. داخلی فتنے ہونے لگے اور اس فتنے کا سب سے بڑا جو شخص تھا وہ عبداللہ ابن سبا تھا، جو یہودی تھا، نظریات سے یہودی تھا مگر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اس نے مصر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے غیر غلط بکواس اور بری باتیں کہنی شروع کی. اور پھر اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کی باتوں میں لوگ آنے لگے، یہاں تک کہ مصر کے رہنے والے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کرنے لگے. یہاں تک کہ مدینے میں آ کر انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، آپ پر پانی بند کیا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ آپ کے گھر کا محاصرہ ہوا ہے اور آپ پر پانی بند ہے، آپ کے اہل و عیال پیاس کی شدت سے بے چین ہے، تو آپ نے 3 مشکیزیں پانی کا بندوبست کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر بھیجا. بعض روایتیں یہ ملتی ہیں کہ ان مصریوں نے ان مشکیزوں کو بھی توڑ دیا. اور جب یہ بات مسلم ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا طے ہو گیا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی، آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو امام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس بھیج دیا کہ آپ یہ دونوں ان کی حفاظت کریں. مگر مصریوں نے دیوار کھود کر آپ کو ایسے وقت میں شہید کیا جب آپ بھوکے پیاسے تھے، اور ایسے وقت میں شہید کیا جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور قرآن کریم کی وہ آیت پڑھ رہے تھے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہو سکتا ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون مبارک کے چھینٹے اسی آیت پر پڑے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی شہادت کے بعد، آپ کی شہادت 35 ہجری میں ذی الحجہ میں ہوئی ہے، اور میں نے تاریخ بھی بتائی کہ 18 ذی الحجہ ہوئی ہے. اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک جہاں پر ہے، وہاں سے لے کر جنت البقیع کے جو آغاز کا حصہ ہے یہ پورا جنت البقیع میں شمار کیا جاتا ہے. امام زہری سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سعید ابن مسیب سے پوچھا کہ حضرت عثمان کن حالت میں شہید کیے گئے، تو آپ نے جواب میں فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے. جن لوگوں نے ان کا قتل کیا وہ ظالم تھے، اور جن لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا وہ بہت زیادہ معذور تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کرنا یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ایک بڑی عجیب بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے، آپ آج بھی معلوم کر لیں کہ آج بھی ان کا بینک اکاؤنٹ مدینے کے بینک میں موجود ہے. آپ کی سخاوت جو تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے قبول فرمائی
کہ آپ کی جائیداد سے جو کچھ جمع ہوتا ہے وہ بینک میں جاتا ہے، اور آج بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظمتیں ہیں، آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ 18 ذی الحجہ ابھی ہمارے قریب ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ جس قدر ہو سکے ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہم دعائیں کریں۔ یقیناً ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہم دعائیں کریں گے تو ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے، ان سے محبت کرنے والوں میں ہمارا بھی نام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر میرے کہنے میں غلطی ہو تو معاف فرما دے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو کچھ میں نے کہا ہے اسے قبول فرما لے۔ مولا ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ امت کے سرمایہ داروں کو مولا ان کے نقوش عطا فرما، ان کا طریقہ عطا فرما۔ پروردگار اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے سچی محبت عطا فرما۔ ہماری بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکالیف کو ہم سے دور فرما دے۔ مولا اسلام پر استقامت کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ اسی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ کل بروز قیامت ہمیں ہماری نسلوں کو اپنے حبیب کی شفاعت اور اپنے حبیب کے غلاموں کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔